نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، بیویوں نے چھوڑ دیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں اور کیا چاہوں گا؟ آپ کو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دعا کریں خدا مجھے اس بیماری سے کیا کر دے، نجات دے دے۔ انہوں نے کہا یہ تو مقصد ہے، کام تو تیرا ہو جائے گا، اور بول کے چاندہ ہے۔ کہنے لگا جی کہ بڑی تکلیف کٹی ہے، میری یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے تو تسی اللہ کو دعا کرو کہ خدا بندے قدوس مجھے اتنے اونٹ دے، اتنے اونٹ دے، اتنے اونٹ دے کہ ان اونٹوں سے جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے پوری دنیا میں میرے ان اونٹوں کا جو ہے وہ میری اس دولت کا چرچا ہو۔ تو وہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا؟ اب نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ بس ان کا ہاتھ پھیرنا تھا، اس کی برس کی بیماری ختم، کوڑ کی بیماری ختم، گلا ہوا جسم بالکل تر و تازہ ہو گیا، بالکل تندرست توانا۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ آج ہی یہ ہے جو ہے وہ جوانی کو چڑھا ہے۔ اور دعا کی، انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا جا تمہیں ایک اونٹنی ملتی ہے، اس اونٹنی سے تیری نسل چلے گی۔ اور جو ہے وہ اچھا وہ چلا گیا، بڑا خوش ہوا اور شکریہ ادا کیا ان کا۔ پھر وہی جو فرشتہ انسانی شکل میں تھا وہ اس شخص کے پاس گیا جس کو بال گرنے کی بیماری تھی، اس کو بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا جی کہ اور کیا چاہوں گا، سارے لوگ میں نے دیکھ کے ہنس دے، ان کے دیکھو کونا مونا آ گیا، میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کو دور کر دے۔ اس فرشتے نے انسانی شکل میں اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بال سارے واپس آ گئے، داڑھی آ گئی، حسین اور جمیل چہرہ۔ انہوں نے کہا یہ تو تیرا کام ہو گیا، بول اور کی چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کو، انہوں نے کہا جی میں لوگوں دے بڑے تانے سنے ہیں، تسی اللہ کو دعا کرو کہ خدا مجھے گائے دے، اور اتنی گائے ہوں کہ اس کے ریوڑ کے ریوڑ ہوں، دنیا دیکھے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا۔ انہوں نے دعا کی، اس کو گائے مل گئی۔ جو نابینا تھا اس کے پاس بھی وہ گئے، اس نے بھی یہ کہا جی آپ دعا کریں خدا مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ اس نے فرشتے نے انسانی شکل میں ان کے اوپر جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بینائی لوٹ آئی۔ جب بینائی لوٹ آئی تو انہوں نے کہا مانگ اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بکریاں دے دے، اور اتنی بکریاں ہوں کہ ہر جگہ میری بکریاں ہی نظر آئیں۔ اچھا اس دور میں، آج کے دور میں تو بینک بیلنس ہے سب کو، اس دور کا بینک بیلنس یہ جانور مال ہوتا تھا، جس کے پاس جتنا مال ہے۔ اچھا اس کو بکریاں مل گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، ہر ایک نے، اونٹ والے نے جناب اس کے اونٹوں کے ریوڑ چل رہے ہیں، آگے اس نے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، جناب سیٹھ بن کے جناب گھوم رہا ہے، نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے۔ پھر جناب علی اسی طریقے سے یہی پوزیشن اس گائے والے کی، یہی پوزیشن اس بکری والے کی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں ایک فقیر کے روپ میں آیا۔ کیا ہے یہ؟ صحیح بخاری کی حدیث کا میں ترجمے کا خلاصہ آپ کے پاس پیش کروں۔ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کے اندر یہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ تو وہی فرشتہ عرصہ دراز کے بعد انسانی شکل میں ایک فقیر، ایک محتاج کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ تو سب سے پہلے اونٹا والے کو گیا، اس نے کہا یار میں بڑا غریب آدمی ہوں، بڑی میں نے تکلیفیں کاٹی ہیں اور میرے دن نہیں چل رہے، اگر تیرے کو خدا نے اتنے اونٹ دیے ہیں، تیری ہر جگہ تیرے نوکر چاکر، پوری دنیا میں تیری دولت کی ریل پھیل ہے، تو اگر کوئی مہربانی کرے تو ایک اونٹ دا بچہ میں نے دے دے یار، میں بھی اسے کمائی کر کے اپنے دن سیدھے کر دیں۔ اس نے کہا چل نکلے تم منگن والے، اٹھ کے آ جاؤں گے، میرا دماغ خراب کرتے ہیں۔ اس نے اس کو کیا کیا؟ ڈانٹا۔ اچھا اسی فرشتے نے پھر اس کو کہا یار ٹھیک ہے تو دولت مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا تو خیال کر کہ کیا پتا تمہارے اوپر بھی کبھی ایسے دن گزرے، نکل یہاں سے ایسے دن، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ اب کیا ہو گیا؟ دنیا کی لالچ کے اندر، دولت کی ریل پھیل کے اندر اللہ کے اس انعام کو، اس احسان کو بھول گیا۔ تو اس فرشتے نے کہا اچھا اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا تیرے مرتبے اور مقام اور دولت میں اور اضافہ کرے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے۔ بس وہ بات کیا کہ وہ جیسے ہی گیا نا تو ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا، واپس کوڑ کی بیماری آنا شروع ہو گئی۔ اچھا جو کوڑ کی بیماری، جو چھوت کی بیماری، جو
جو جسم کو لاچار کرنے کی بیماری اس بندے کے جسم پر تھی، وہی بیماری اس کے جانوروں کو بھی لگی، اور اسی طریقے سے اس کے سارے اونٹ مر گئے۔ پھر یہی بات وہ گائے والے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا، اس کو یہ بھی اس فرشتے نے انسانی شکل میں اس فقیر نے یہی کہا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ خود بھی کونا مونا تو جانور بھی کونے مونے، اور جو جانوروں کو دیکھے کہے کہ ان کو بیماری ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ آزمائش میں آ گیا، مال تباہ ہو گیا۔ پھر وہ بکری والے کے پاس گیا، تو وہ بکری والا اس کے پاس گیا اور اس کے کہا کہ بھائی اللہ نے تیرے کو اتنے بکریوں کا ریوڑ عطا کیے ہیں، تو جو ہے وہ کچھ ایک دو بکریاں مجھے دے دے تاکہ میرا نظام بھی چلے۔ اس نے کہا جی یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے خدا کا مال۔ کیا کہا؟ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا مال ہے۔ اے بکریاں دے ریوڑ ہیں، انہاں وچوں جتنی بکریاں تمہیں پسند ہیں وہ لے جاؤ۔ کیا کرو؟ میرے اوپر بھی ایک دفعہ آزمائش آئی تھی، کوئی اللہ والا آیا تھا، اس نے نگاہ کرم ڈالی تھی، اس نے ہاتھ پھیرا تھا، میری آنکھوں میں بینائی آ گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی دامن تھا، تہی دامن تھا، ہاتھ خالی تھے۔ اس نے دعا کی تھی، خدا نے مجھے یہ بکریاں دی ہیں، ہر سال ان سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان بھی کرتا ہوں، آج تو ضرورت مند ہے، جتنی چاہیں تو لے کر چلا جا۔ بس وہ فرشتہ پھر ظاہر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے کیا لینا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اس لیے میرے دوستو، اس آیت کے